اچھے انسانوں کی تو فہرست بنائی جا سکتی ہے، لیکن برے انسانوں کی نہیں۔ وہ بے شمار ملتے ہیں اور ہر جگہ ہوتے ہیں۔ چھوٹی چھوٹی نیکیاں کرنے سے گریز نہ کرو، کیونکہ کڑکتی دھوپ میں ابر کا ایک ٹکڑا بھی ابر رحمت ثابت ہوتا ہے، چاہے وہ برسے یا نہ برسے۔ جھک جانا ہی محبت ہے، اور اس بات کا سب سے بڑا ثبوت سجدہ ہے۔ جب مالک کی لکھی ہوئی تقدیر غالب آتی ہے تو منصوبے اور پلاننگ دری کی دری رہ جاتی ہے۔ جتنا سکون اللہ پاک کی محبت میں ہے، اتنا کائنات کی کسی محبت میں نہیں۔ کو دیکھتے ہیں، دنیا والے چہرے اور مال کو دیکھتے ہیں، اور عرش والا دل اور عمل کو دیکھتا ہے۔ غلط فہمیاں دور نہ کی جائیں تو وہ نفرتوں میں تبدیل ہو جاتی ہیں۔ محبت وفادار کی داستان ہوتی ہے، اور بے وفا کی زندگی کا ایک معمولی واقعہ۔ زندگی میں اگر کچھ کھونا پڑے تو یہ دو لائن یاد رکھنا: جو کھویا ہے اس کا غم نہیں، لیکن جو پایا ہے وہ کسی سے کم نہیں۔ جو نہیں ہے وہ ایک خواب ہے، اور جو ہے وہ لاجواب ہے۔ عنوان زندگی پر بس اتنا ہی لکھ پایا ہوں: بہت کمزور رشتے تھے، بہت مضبوط لوگوں سے۔ ایک غلط پاسورڈ سے معمولی موبائل نہیں کھل پاتا، تو اس طرح طرز زندگی گزارنے سے جنت کے دروازے کیسے کھلیں گے؟ ایسے لوگوں کو اپنی ترجیحات میں کبھی شامل نہ کریں جو آپ کو تب میسر ہوں جب انہیں کوئی اور میسر نہ ہو۔ اخلاق کا اچھا ہونا خدا سے محبت کی دلیل ہے۔ اپنے قرابت داروں کی کمزوریاں اچھالنے والے، دوسروں کی عزتوں پر باتیں بنانے والے، خود کو خاندانی اور دوسروں کو کمتر سمجھنے والے کبھی بھی عزت دار نہیں ہو سکتے۔ انسان کی پہچان علم سے نہیں، ادب سے ہوتی ہے، اس لیے کہ علم ابلیس کے پاس بھی تھا، مگر وہ ادب سے محروم تھا۔ زمین کے اوپر عاجزی کے ساتھ رہنا سیکھ لو، زمین کے نیچے سکون سے رہ پاؤ گے۔ لفظ انسان کے غلام ہوتے ہیں، مگر صرف بولنے سے پہلے تک۔ بولنے کے بعد انسان اپنے الفاظ کا غلام بن جاتا ہے۔ کچھ الفاظ محض الفاظ نہیں ہوتے، وہ کیفیت ہوتی ہے جو تب ہی سمجھ آتی ہے جب خود آپ پر گزرتی ہے۔ دل کے دروازے کبھی کسی پر سارے بند نہیں کرنے چاہیے۔ غلطیاں انسانوں سے ہی ہوتی ہیں، بعض لوگ واپس لوٹنا چاہتے بھی ہیں لیکن انہیں دروازے بند ملتے ہیں۔ مایوس وہ ہوتا ہے جو اللہ پر یقین نہیں رکھتا، اور محروم وہ ہوتا ہے جو اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتا۔ دوستی دل سے شروع ہوتی ہے، بغیر دل کے ہاتھ ملانے سے دوست نہیں بنتے۔ کسی انسان کی خوبی دیکھو تو اسے بیان کرو، لیکن اگر خامی مل جائے تو وہاں تمہاری خوبی کا امتحان ہے۔ عقل مند وہ نہیں جسے صرف اچھائی اور برائی کی پہچان ہو، بلکہ اصل عقل مند وہ ہے جو اچھائی کی پیروی کرے اور برائی سے اجتناب کرے۔ نفرت یہ ہے کہ آپ زہر اس امید کے ساتھ نگلتے رہیں کہ اس سے کوئی اور مر جائے گا۔ جنہیں احساس نہیں ہوتا انہیں کبھی نہیں ہوتا، چاہے آپ 7 سمندر پار چلے جائیں یا زمین میں دفن ہو جائیں، ان کے لیے آپ کا وجود ایسے ہی بے معنی ہے جیسے ایک نابینا کے لیے قوس قزح کے رنگ۔ رب کو ہماری نہیں، ہمیں رب کی ضرورت ہے۔ جو ہمیں سمجھ ہی نہیں سکا اسے پورا حق ہے ہمیں اچھا یا برا کہنے کا، کیونکہ جو ہمیں جان لیتا ہے وہ ہم پہ جان دیتا ہے۔ پیار سے ڈر نہیں لگتا ہے صاحب،
ڈر تو ان دھوکے بازوں سے لگتا ہے جو پیار کے نام پر ڈستے ہیں۔ کتابوں کی دوستی بڑی ہی اچھی ہوتی ہے۔ وہ ہم سے باتیں تو نہیں کرتی لیکن انجانے میں بہت کچھ سکھا جاتی ہے۔ کو نہیں پتا، آپ کو پتہ نہیں چلتا، لیکن آپ زندگی میں جو مشکل ترین دور گزار رہے ہوتے ہیں، حقیقت میں وہی آپ کی کہانی کا سب سے مضبوط متاثر کن موڑ ہوتا ہے۔ پوچھا گیا غرور کیا ہے؟ جواب ملا خاک سے بنائے گئے انسان کا اپنی اوقات بھول جانا۔ تین قسم کے انسان کبھی خوش نہیں ہو سکتے۔ ایک جو کسی کے دکھ کا سبب بنے، دو جو ہر وقت مایوس رہے، اور تین جو ماں باپ کی عزت نہ کرے۔ جو شخص باہر سے اپنی ساری تعریفیں ڈھونڈتا ہے، اس کی خوشی دوسروں کے پاس ہے۔ بہت سی ایسی چیزیں ہیں جن کے بغیر انسان کا گزارا ہو سکتا ہے، لیکن پھر بھی اس کو حاصل کرنا لازمی سمجھتا ہے۔ اگر تم حقیقت کو نہیں بدل سکتے تو اپنی آنکھیں بدل لو جو حقیقت کو دیکھتی ہیں۔ زندگی میں طوفان آنا بھی ضروری ہے تاکہ پتہ چلے کہ کون ہاتھ پکڑ کر بھاگ رہا ہے اور کون ہاتھ چھوڑ کر۔ کتنی حیرت کی بات ہے کہ دنیا کو بہتر کرنے سے پہلے کسی کو ایک لمحہ بھی انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ رشتوں کی کتاب پر پہلا لفظ ایمانداری نہ لکھا ہو تو اس کے آخری صفحے پر آخری لفظ جدائی ہی ملتا ہے۔ انسان کی فطرت ہرگز نہیں بدلتی، صرف تجربے بدلتے ہیں۔ اس دنیا میں محنت کے بغیر کچھ نہیں ملتا۔ انسان کو اپنا سایہ بھی دھوپ میں جانے کے بعد ملتا ہے۔ جو شخص وقت سے پہلے حادثوں سے لڑتا ہے وہ اپنی عمر سے کئی سال بڑا ہے۔ اپنے کردار کی عیادت کرتے رہا کریں اس سے پہلے کہ آپ کی ذات کی تعزیت کی جائے۔ دو آدمیوں سے ملنا بہت مشکل ہے، ایک وہ جو خود کو پہچان لے اور دوسرا وہ جو خود سے بچھڑ جائے۔ اگر کچھ الگ کرنا چاہتے ہو تو بھیڑ سے الگ ہو کر چلو۔ بھیڑ ہمت تو دیتی ہے پر شناخت چھین لیتی ہے۔ اگر کبھی اپنے مقصد میں ناکام ہو جائیں تو مایوس نہ ہوں، کیونکہ کسی بھی کتاب میں نہیں لکھا کہ پیروں میں قیمتی جوتے نہ ہوں تو آپ چلنا چھوڑ دیں۔ اگر لوگوں کو معاف کرنا اور عزت دینا تمہاری کمزوری ہے تو تم دنیا کے سب سے طاقتور انسان ہو۔ حق سچ کے راستے پر چلنے کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ راستے میں کہیں بھیڑ نہیں ہوتی۔ اپنی سوچ کو پانی کے قطروں سے زیادہ شفاف رکھو، کیونکہ جس طرح سوچوں سے کردار بنتا ہے اسی طرح قطروں سے دریا بنتا ہے۔ انسان کا مطالعہ چھوڑ کر کائنات دریافت کرنے چلا ہے، اور کائنات کی عظیم و لامحدود وسعتوں میں تنہائی کے سوا کیا ملے گا؟